ایک بار ایڈوانس میں مچل کر جھوم کر کہہ دیں سبحان اللہ سبحان اللہ، اور عقیدت کے ساتھ بولیں یا رسول اللہ یا رسول اللہ۔ آج کل ہر طرف افراتفری کا ماحول ہے، اسی کو مد نظر رکھتے ہوئے میں نے اس کلام کا پڑھنے کے لیے انتخاب کیا۔ مطلع کا پہلا مصرع پڑھتا ہوں، ملاحظہ کریں۔ عطا ہو عطا ہو۔ قدم رکھ پڑھ کر بسم اللہ، علماء اسٹیج کی توجہ کا طالب، قدم رکھ پڑھ کر بسم اللہ، جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ زندہ باد زندہ باد، بہت خوب۔ لوگ پریشان ہیں، اب کیا ہوگا، اب کیا ہوگا، اب کیا ہوگا۔ میں نے کہا بھائی تو نمازوں کی پابندی کر، نبی کی سنتوں پہ عمل کر، اور پھر جو ہوگا دیکھا جائے گا یار۔ بے شک بہت اچھا پیغام ہے، سبحان اللہ۔ قدم رکھ پڑھ کر بسم اللہ، ارے جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ قدم رکھ پڑھ کر بسم اللہ، جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ پکارو یا رسول اللہ، جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ پکارو یا رسول اللہ، جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ مطلع کے بعد حقیقت پر مبنی اگلا شعر بھی آپ ملاحظہ کر لیں۔ قدم رکھ پڑھ کر بسم اللہ، جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ پکارو یا رسول اللہ، جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ نہ پل کی تیز دھاروں کا۔ آپ حضرات یار کنفیوز ہو گئے، بولے یار پتہ نہیں قاری جنید صاحب نے کیسے مولوی کو بلا لیا۔ ساری دنیا قبر سے اور پلسرات سے ڈرتی ہے، یہ ڈرتا ہی نہیں۔ بہرحال میں ڈرتا کیوں نہیں ہوں، آپ وجہ مصرع ثانی میں ملاحظہ کریں گے، اور جب آپ وجہ ملاحظہ کریں گے تو قسم خدا کی تڑپ جائیں گے۔ بے شک نہ ہے ڈر قبر کا مجھ کو، نہ پل کی تیز دھاروں کا۔ نہ ہے ڈر قبر کا مجھ کو، نہ پل کی تیز دھاروں کا۔ مدد کو ہے رسول اللہ، جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ مسلک اعلیٰ حضرت علماء اہل سنت، جشن عید میلاد النبی، سرکار کی آمد، آقا کی آمد، سید رضوان میاں صاحب قبلہ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، زندہ باد کو ہے رسول اللہ، جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ پکارو یا رسول اللہ، جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ اور حضرات اگر آپ سب کی اجازت ہو تو تاریخ کے حوالے سے اور شعر پڑھوں؟ عطا ہو کرم نوازش۔ اگر آپ منع کرو گے تو میں اپنے پاس بچا کر رکھ لوں گا۔ پکارو یا رسول اللہ، جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ بڑے خوش ہو کر اسماعیل یوں ابراہیم سے بولے، بڑے خوش ہو کر اسماعیل یوں ابراہیم سے بولے، ذبح کر دو خلیل اللہ، جو ہوگا دیکھا جائے گا۔
ذبح کر دو خلیل اللہ، جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ سبحان اللہ، کیا کہتے ہیں؟ یا رسول اللہ، جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ بے شک، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بہن بہنوئی کو پیٹا، بہن سے یوں عمر بولے، بہن بہنوئی کو پیٹا، بہن سے یوں عمر بولے، پڑھا دو مجھ کو اللہ، جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ بے شک، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کیا کہنے ہیں، سبحان اللہ۔ جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ پکارو یا رسول اللہ، جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ اور حضرات، اب میں یہ سوچ رہا ہوں کہ آپ حضرات نے اتنی محنت کی اور اس جلسے کو سجایا، کمیٹی والوں نے محنت کی، قاری جنید صاحب اور دیگر ان کے ساتھیوں نے محنت کی، تو میں چلتے چلتے ایک شعر قاری جنید صاحب اور کمیٹی والے اور آپ سب کی طرف سے پڑھ دوں۔ لگ رہا ہے کہ آج کچھ لوگ قسم کھا کے بیٹھے ہیں کہ سبحان اللہ بولنا ہی نہیں ہے۔ پیچھے کچھ لوگ ہیں حضرت، اگر بھیا کسی نے قسم کھائی ہو تو توڑ دو، کفارہ میں دے دوں گا۔ بھئی اتنا ہی کر سکتا ہوں، اس سے زیادہ تو میں بھی نہیں کر سکتا۔ کیا بات ہے۔ پکارو یا رسول اللہ، جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ ایک شعر آپ سب کی طرف سے۔ یہ دیوانوں کی محفل ہے، آپ کنفیوز مت ہونا یار، کبھی سوچو سید صاحب اپنی طرف سے پڑھ لیتے تو بڑا اچھا پڑھ لیتے، ہماری باری آئی تو یہ کہہ دیا یہ دیوانوں کی محفل ہے۔ تو بھیا میں کسی عام دیوانے کی بات نہیں کر رہا ہوں، بلکہ میں دیوانہ رسول اللہ کی بات کر رہا ہوں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا بات ہے، بہت خوب۔ یہ دیوانوں کی محفل ہے، یہ مستوں کی محفل ہے، پڑھو سب مل کر صلی اللہ، جو ہوگا دیکھا جائے۔ بے شک، سبحان اللہ سبحان اللہ، زندہ باد زندہ باد، واہ واہ واہ، کیا کہنے ہیں۔ جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ پکارو یا رسول اللہ، جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ بے شک، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بخشش کا ذریعہ تاج الشریعہ تاج الشریعہ، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، سنت زندہ باد، نبی زندہ باد، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ۔ قدم رکھ پڑھ کر بسم اللہ، جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ پکارو یا رسول اللہ، جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ نعتیں لکھنا پڑھنا رضوان، یہ ہے ان کی عطا۔ نعتیں لکھنا پڑھنا رضوان، یہ ہے ان کی عطا۔ سناؤ نعت حبیب اللہ، جو ہوگا دیکھا جائے۔ سبحان اللہ سبحان
سناؤ نعت حبیب اللہ جو ہوگا دیکھا جائے گا پکارو یا رسول اللہ جو ہوگا دیکھا جائے گا سبحان اللہ سبحان اللہ درود پاک پڑھنے اللہم صلی علی سیدنا شفینا حبیبنا نبینا کریم وعلی آل سیدنا وبارک وسلم صلو علیہ وسلم علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی صلاة و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سرکار اعلی حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت کنز الکرامت جبل الاستقامت قاطع بدعت رہبر شریعت اور سنو علم کی ہے چٹان بزم سنیت کی ہے پہچان قوم سے ہے پٹھان نام ہے احمد رضا خان علیہ الرحمت والرضوان بریلی کی سرزمین سے پیغمبر اعظم مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دربار گوہربار میں خراج عقیدت پیش کرتے ہیں اور تحریر فرماتے ہیں صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا نور کا صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا نور کا اور یا رسول اللہ صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا نور کا صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا اور یا رسول اللہ نور دن دونا تیرا یا رسول اللہ میں گدا تو بادشاہ بھرتے پیالہ نور کا میں گدا تو بادشاہ بھرتے پیالہ نور کا نور دن دونا تیرا دیڑال صدقہ نور کا نور دن دونا تیرا دیڑال صدقہ نور کا اور چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے مہد میں چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے مہد میں کیا ہی چلتا تھا اشاروں پر کھلونا نور کا کیا ہی چلتا تھا اشاروں پر کھلونا نور کا آگے سرکار اعلی حضرت بریلی کی سرزمین سے پیغمبر اعظم کی بارگاہ میں خراج تحسین پیش کرتے ہیں اور تحریر فرماتے ہیں یا رسول اللہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا تو ہے اہل نور تیرا سب گھرانہ نور کا تو ہے اہل نور تیرا سب گھرانہ نور کا مصطفیٰ باد دہلی کے سنی زندہ دل غیور مسلمانوں آج آپ اپنی قسمت پر جتنا ناز کرو کم ہے اللہ اللہ آپ کہو گے سید صاحب آپ نے اتنی بڑی بات بول دی آج ہم اپنی قسمت پر جتنا ناز کریں اتنا کم کیا مطلب آپ کہنا کیا چاہتے ہیں تو سنیں ایک بھی جملہ مس نہیں ہونا چاہیے اب بالکل اپنے اذہان کو میری گفتگو کے قریب لائیں ہم سب یہاں پر بیٹھ کر سرکار کا ذکر کر رہے ہیں سرکار کی نعت پڑھ رہے ہیں سرکار کی سیرت پاک بیان کر رہے ہیں سرکار کے معجزات بیان کر رہے ہیں سرکار کی پیدائش کا ذکر ہو رہا ہے اللہ 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 ہم یہاں پر بیٹھ کر جب پیغمبر اعظم مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ذکر کریں گے عرش کے فرشتے رب کی بارگاہ میں عرض کریں گے پروردگار عالم بار الہ خالق کائنات مالک کائنات دہلی مصطفیٰ باد کی سرزمین ہے فلا گلی ہے مولا تیرے کچھ بندے تیرے محبوب کا ذکر کر رہے ہیں تیرے محبوب کا چرچا کر رہے ہیں تیرے محبوب کی نعت پڑھ رہے ہیں اللہ اللہ میرا ذکر کرنا اور آپ کا ذکر سننا اگر رب کی بارگاہ میں قبول ہو گیا رب فرمائے گا اے فرشتے میں اپنے ان بندوں سے راضی ہوں تم قیامت کے دن کے لیے گواہ ہو جاؤ میں نے ان سب کے گناہوں کو معاف سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ اکبر یا رسول اللہ یا رسول اللہ زندہ باد زندہ باد
الشریعہ تاج الشریعہ تاج الشریعہ تاج الشریعہ اللہ اکبر یا رسول اللہ صبح طیبہ میں ہوئی بٹھا ہے باڑا نور کا صدقہ لینی نور کا آیا ہے تارا نور کا اور یا رسول اللہ میں گدا تو بادشاہ بھر دے پیالہ نور کا نور دن دونا تیرا دے ڈال صدقہ نور کا اور یا رسول اللہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا حضرات ہم سب یہاں پر بیٹھ کر سرکار کی پیدائش کا ذکر کر رہے ہیں سرکار کے میلاد منا رہے ہیں ہم سب نے اس محفل کو اس جلسے کو اس کانفرنس کو سجایا آمد مصطفیٰ کے موقع پر سرکار کی پیدائش کا ذکر کرنا یہ شرک و بدعت نہیں ہے بلکہ یہ تو خدائے پاک کی سنت ہے سبحان اللہ سرکار کی پیدائش کا ذکر کرنا میلاد عربی کا لفظ اور اس کا لغوی معنی پیدائش سرکار کی پیدائش کا ذکر کرنا میلاد اور اصطلاح شرع میں سرکار کی سیرت پاک بیان کرنا سرکار کے معجزات بیان کرنا سرکار کے کمالات بیان کرنا اسی کے ضمن میں تمام امت مسلمہ کی اصلاح کرنا یہ سب میلاد میں ہی شامل ہے ہم سب یہاں پر بیٹھ کر سرکار کی میلاد پڑھ رہے ہیں سرکار کی پیدائش کا ذکر کر رہے ہیں تو سنیں سرکار کی پیدائش کا ذکر یہ شرک و بدعت نہیں بلکہ یہ تو خدا کی سنت ہے آپ کہو گے سید صاحب آپ کے پاس کوئی دلیل کوئی پروف کوئی ثبوت ہے کوئی برہان ہے تو سنو اللہ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه اللہ سب سے پہلے نبی کی پیدائش کا ذکر اللہ نے فرمایا کہاں فرمایا عالم ارواح میں فرمایا اور تنہا نہیں بلکہ تمام انبیاء و مرسلین کی ارواح پاک موجود ہیں تمام انبیاء و مرسلین موجود ہیں شیس علیہ السلام بھی موجود ہے آدم علیہ السلام بھی موجود ہے داؤد علیہ السلام بھی موجود ہے زکریا علیہ السلام بھی موجود ہے یحییٰ علیہ السلام بھی موجود ہے یوشع علیہ السلام بھی موجود ہے ذوالقرنین علیہ السلام بھی موجود ہے موسیٰ کلیم اللہ بھی موجود ہے ابراہیم خلیل اللہ بھی موجود ہے نوح نجی اللہ بھی موجود ہے اسماعیل ذبیح اللہ بھی موجود ہے عیسیٰ روح اللہ بھی موجود ہے گویا کہ سارا عالم اجتماع عظیم ہے اور خدا میلاد مصطفیٰ کا ذکر فرما رہا ہے بات صاف ہو گئی پتہ چل گیا کسی مجمع میں مصطفیٰ کا ذکر کرنا شرک و بدعت نہیں ہے بلکہ یہ تو خدا کی پیاری سنت ہے سبحان اللہ بے شک اچھا میں آپ سے بھی ایک بات پوچھوں اور اس کے بعد اپنی گفتگو آگے بڑھاؤں کیا آپ بھی کبھی اپنے گھر میں بیٹھ کر 5 منٹ یا 10 منٹ سرکار کا ذکر کرتے ہیں ایک ہمارے بھائی 2 ہمارے بھائی اچھا کافی لوگ ہیں ماشاءاللہ اچھا ایک چیز اور بتائیں کیا آپ میں سے کوئی ایک ایسا بندہ ہے جو سونے سے پہلے 1000 مرتبہ سرکار پر درود پڑھتا ہو تب سوتا ہو 2-3 لوگ ہیں ماشاءاللہ اچھا آپ لوگ نیچے کر لو 500 مرتبہ پڑھنے والے کتنے لوگ ہیں یہ بھی گنے چنے ہیں حضرت اچھا 100 مرتبہ پڑھنے والے کتنے لوگ ہیں اور اگر یہ پوچھ لوں کہ سونے سے پہلے یوٹیوب پر مووی دیکھنے والے کتنے لوگ ہیں تو کوئی بچے گا کچھ تو میرے بھیا ابھی بھی لگے پڑے ہوں گے حضرت روڈ پہ جا کے دیکھ لیں کان پہ فون ہوگا لگا پڑا ہوگا 1 بجنے والا ہے مگر اس کی بات ختم نہیں ہوئی 1 تو 2 بجے 3 بجے 4 بجے فون پہ لگا پڑا میری سمجھ میں آج تک یہ بات نہیں آئی رات کے 3 بجے اس کا کون سا بزنس چالو ہے کہ یہ فون رکھتا ہی نہیں
جو بات نہیں کرتا جب تک وہ رات کو 1-2 گھنٹے یوٹیوب پہ سیریل یا مووی نہ دیکھ لے تب بھی اسے نیند نہیں آتی. ویسے کہیں گے کہ سید صاحب فلاں جگہ پہ ایسا ہو گیا, اتنے مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہے, فلاں جگہ پر مسجد سے مائک اتروا دیے, فلاں جگہ پر مسلمان موب لنچنگ کا شکار ہو گئے, فلاں جگہ پر یہ ہو گیا, فلاں جگہ پر یہ ہو گیا, فلاں جگہ پر یہ ہو گیا. میں آپ سے پوچھوں گا, آپ سونے سے پہلے کئی گھنٹے تک یوٹیوب پر مووی دیکھ لیں, سیریل دیکھیں, کئی گھنٹے تک بات کریں, کیا آپ کی زندگی میں ایسی کوئی ایک رات آئی آپ مسجد میں آئے ہوں, عشاء کی نماز پڑھی ہو اور نماز پڑھنے کے بعد 1 گھنٹہ یا 2 گھنٹہ بیٹھ کر نبی پر درود پڑھا ہو؟ کیا آپ کی زندگی میں کوئی ایک ایسی رات گزری کہ آپ نے رات کو سونے سے پہلے 1 گھنٹہ مسجد میں آ کر اللہ 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 کا ذکر کیا ہو؟ کیا آپ کی زندگی میں کوئی ایک ایسی رات آئی کہ آپ نے سونے سے پہلے مسجد میں آ کر 1 گھنٹہ اللہ کی بارگاہ میں سجدے کیے ہو؟ آپ کہو گے سید صاحب کیسی بات کر رہے ہو, 1 گھنٹہ تو بہت بڑی بات ہے, اگر آج کا یہ نوجوان عشاء ہی پڑھ لے تو ہی غنیمت ہے. عشاء ہم نہیں پڑھتے, فجر ہم نہیں پڑھتے, ظہر ہم نہیں پڑھتے, عصر ہمارے پاس نہیں, مغرب ہمارے پاس نہیں, 24 گھنٹے میں 100 مرتبہ نبی پر درود ہم نہ پڑھیں, اور بے باکی کا عالم یہ مذاق میں گالیاں ہم دیں, جھوٹ ہم بولیں, چغلی ہم کریں, تالیاں ہم اڑائیں. آج کوئی بھی ایسا گناہ نہیں ہے جو ہمارے معاشرے میں نہ پایا جاتا ہو. تمام گناہ کرنے کے بعد ہماری چاہت, ہماری خواہش یہ کہ ہم دعا کریں اور ہمیں پریشانی سے نجات مل جائے. پورے محلے میں یا پوری دہلی میں آپ مجھے شاید ایک گھر ایسا نہیں دکھا سکتے جس گھر میں بیماری اور پریشانی نہ ہو. دکھا دیں اگر کوئی خوش قسمت ایسا ہے تو. گھر گھر بیماری, گھر گھر پریشانی. ان بیماریوں کا, ان پریشانیوں کا سبب کیا ہے, اس کا ریزن کیا ہے؟ کبھی آپ نے سوچنے کی کوشش کی ان پریشانیوں, بیماریوں کا سبب اور ریزن جو ہے وہ صرف اور صرف ہماری بدعمالیاں ہیں. جب سے ہم نے نبی کی سنتوں کو چھوڑا, جب سے ہم مسجدوں کے دروازوں سے دور ہوئے, جب سے ہم نے قرآن کی تلاوت چھوڑی, تبھی سے ہمارے گھروں میں بیماریاں, پریشانیاں, طرح طرح کی بیماریوں نے جنم لے لیا. آئیے میں آپ کے اذہان کو اپنی گفتگو کے بالکل قریب لانا چاہتا ہوں. ہم نبی کے دروازے سے دور ہوئے, دنیا نے ہمیں آتنکوادی, ٹیررسٹ کہنا شروع کر دیا. لوگ دیکھتے ہیں داڑھی ٹوپی والے کو کوئی کہتا ہے آتنکوادی, کوئی کہتا ہے ٹیررسٹ, کوئی کہتا ہے جھوٹا, کوئی کچھ کہتا ہے, کوئی کچھ کہتا ہے. آؤ آؤ اپنی زندگی کے اندر انقلاب لاؤ. جو جس طرح کا گناہ کر رہا ہے گناہ سے توبہ کرے, جو نماز نہیں پڑھتا نماز پنجگانہ باجماعت ادا کرے, جو چہرے پہ داڑھی نہیں رکھتا داڑھی رکھے, جو گالیاں دیتا ہے توبہ کرے. آؤ آؤ گناہوں سے توبہ کرو, نمازوں کی پابندی کرو, سرکار کے دامن اقدس کو تھامو, بریلی پہنچو, اعلیٰ حضرت کی چوکھٹ کو چومو اور عرض کرو یا رسول اللہ, دہن میں زبان, دہن میں زبان, بدن میں ہے جان, ہم آئے یہاں اٹھے بھی وہاں, زمین و زمان, مکین و مکان, چنین و چنا, بنے تو جہاں, بنے تو جہاں, تمہارے لیے, تمہارے لیے. ہم نے نعرے بہت لگا لیے, آج ہمیں سننے سے زیادہ عمل کرنے کی ضرورت ہے. بے شک بے شک. میں اپنے ٹاپک کی طرف آؤں گا, اس سے پہلے میں آپ کو کہیں پہنچانا چاہتا ہوں. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا شام کو کہ سلمان صبح جلدی اٹھنا, فجر کی نماز پڑھیں گے, اور فجر کی نماز پڑھنے کے بعد بہت ضروری کام سے ہمیں صبح کہیں جانا ہے.
حضرت سلمان فارسی کہتے ہیں میں صبح جلدی اٹھا، تہجد پڑھی، اس کے بعد میں نے اللہ کا ذکر کیا، فجر کی نماز پڑھی، فجر کی نماز پڑھنے کے بعد میں اور حضرت بلال ہم سرکار کے ساتھ چل دیے۔ سبحان اللہ۔ مدینے کی ایک دو گلیاں کراس کی تھی، تھوڑا سا آگے بڑھے تھے، سرکار تیز تیز قدموں سے چل رہے تھے، سامنے دیکھا ایک کمزور ایک بوڑھی عورت کھڑی ہوئی رو رہی ہے۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب اس کمزور عورت کو، اس ضعیف عورت کو روتے ہوئے دیکھا، سرکار نے فرمایا بلال اس عورت کے قریب جاؤ اور اس سے معلوم کرو یہ خاتون کیوں رو رہی ہے۔ بلال نے عرض کیا یا رسول اللہ بڑا ضروری کام ہے، بڑا ارجنٹ کام ہے، سرکار اگر اس عورت سے گفتگو کی، اگر اس عورت کے قریب رکے تو ہمارے کام کا کیا ہوگا؟ آپ کل سے فرما رہے ہیں کہ بہت ضروری کام ہے، میرے نبی کے جملوں پر غور کریں۔ سرکار نے فرمایا بلال یہ کمزور عورت ہے، غریب عورت ہے، اس کے پاس پہنچو، اس سے معلوم کرو میرے لیے ایک غریب کی پریشانی دور ہو جائے، اس سے زیادہ ضروری کوئی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حضرت بلال فرماتے ہیں کہ میں اس عورت کے قریب گیا اور میں نے کہا اے عورت تو کیوں رو رہی ہے؟ اس عورت نے کہا بلال غریب ہوں، میری غریبی نے مجھے رلایا ہے۔ حضرت بلال نے جب اتنا سنا تو کہنے لگے تیری غریبی نے تجھے رلایا؟ بتا تو صحیح کیوں رو رہی ہے، کیوں پریشان ہے؟ اس خاتون نے، اس عورت نے کہا بلال میں ایک یہودیہ کی کنیز ہوں، میری جو مخدومہ ہے، میری جو ملکہ ہے وہ ایک یہودیہ ہے، اس نے مجھے 6 درہم دیے تھے اور یہ تیل کی کنٹری دی تھی، مجھ سے کہا دکان پر جا 6 درہم کا تیل لے کر آ۔ میں دکان پر آئی، 6 درہم کا تیل خریدا، کمزور ہوں، لاغر ہوں، عمر کافی ہو چکی ہے بلال، تیل خرید کر میں دھیرے دھیرے چل رہی تھی، کمر جھک چکی ہے، چلتے چلتے اچانک پتھر سے ٹھوکر لگی، میں زمین پر گر گئی، کنٹری میرے ہاتھ سے چھوٹی، تیل زمین پر گر گیا۔ اور زمین کا یہ خاصہ ہے کہ جب تیل زمین پر گرتا ہے تو زمین اسے چوس لیتی ہے۔ بلال زمین نے اس تیل کو جذب کر لیا، تیل کو زمین پی گئی۔ اب اگر میں بنا تیل لیے اس یہودیہ کے پاس پہنچی تو وہ مجھے کوڑوں سے مارے گی، اور بلال میں کمزور ہو چکی ہوں، عمر کافی ہو چکی ہے، اب مجھ سے مار برداشت نہیں ہوتی، بلال اب مجھ سے درد برداشت نہیں ہوتا، میں سوچ رہی ہوں اب میں کیا کروں۔ بلال وہاں سے چلے، سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ یہ ایک غریب عورت ہے، کمزور عورت ہے، پریشان حال ہے، ایک یہودیہ کی غلام ہے، اس کی کنیز ہے، سرکار اس یہودیہ نے اسے تیل لینے کے لیے بھیجا تھا، یہ تیل لے کر جب چلی ٹھوکر لگی، تیل زمین پر بکھر گیا، یہ اس لیے رو رہی ہے اگر بلا تیل لیے یہ یہودیہ کے پاس جائے گی تو وہ اسے کوڑوں سے مارے گی۔ اللہ اللہ، میرے آقا نے ارشاد فرمایا سلمان جلدی سے گھر جاؤ، 6 درہم لاؤ اور تیل خریدو، اس خاتون کو تیل خرید کر دے دو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ارے یار پیچھے والے بھی بولے نا، سبحان اللہ۔ آج ہم کسی غریب کو دیکھتے ہیں تو اس کی مدد کرنے کی بجائے اس کا مذاق اڑاتے ہیں۔ بے شک بے شک۔ اور تو اور اگر ہمارے گھر میں کوئی پریشان ہو تب ہم ان کا مذاق اڑانے لگتے ہیں۔ بے شک۔ گھر میں ماں باپ ہمارے سامنے روئے، ہمیں ذرہ برابر شرم نہیں آتی، ذرہ برابر غیرت نہیں آتی۔ میرے نبی نے غریب عورت کو روتے ہوئے دیکھا، فرمایا سلمان گھر جاؤ، 6 درہم لاؤ، تیل خرید کر دو۔ حضرت سلمان کہتے ہیں میں جلدی سے دوڑ کر گھر گیا، 6 درہم لیے، اس عورت سے کنٹری لی، 6 درہم کا تیل خریدا، اس خاتون کو دے دیا۔ جیسے ہی میں نے اسے تیل دیا یہ گئی نہیں بلکہ کھڑی ہو کر پھر رونے لگی۔ حضرت بلال کہتے ہیں اے عورت اب کیوں رو رہی ہے، اب کیوں روتی ہے، اب کیوں روتی ہے، اب کیوں روتی ہے؟ یہ خاتون کہتی ہے بلال میں اب اس لیے رو رہی ہوں کہ میں تیل لے کر جلدی پہنچتی تو تب تو ٹھیک تھا، اب یہاں پر تیل گر گیا، مجھے کھڑے ہوئے کافی دیر ہو گئی، اب مجھے دیر ہو گئی، میں دیر سے پہنچوں گی تو اب وہ عورت مجھے دیر سے پہنچنے پر مارے گی، دیر سے پہنچنے پر مارے گی۔ حضرت بلال نے کہا اے خاتون
اے عورت اس سے کہہ دینا، سارا واقعہ بتا دینا۔ اس خاتون نے، اس عورت نے کہا بلال میں اس سے کہوں گی وہ میری بات نہیں مانے گی۔ اللہ اللہ، سرکار نے جب اس عورت کے جملے سنے، اس خاتون کے جملے سنے، میرے آقا نے ارشاد فرمایا اے عورت چل، میں تیرے ساتھ چلتا ہوں، میں اس خاتون کو، اس عورت کو سمجھاؤں گا، ہو سکتا ہے وہ میری بات مان لے اور تجھے نہ پیٹے۔ یہ عرض کرنے لگی اے نوجوان، وہ بڑی ظالمہ ہے، بڑی جابرہ ہے، اس کے دل پر کسی کی نصیحت اثر نہیں کرتی، وہ مجھے چھوڑے گی نہیں، ضرور مارے گی۔ سرکار نے فرمایا چل کوئی بات نہیں ہے، سمجھا کر دیکھ لیتے ہیں، ہو سکتا مان ہی جائے۔ حضرت بلال فرماتے ہیں کہ مدینے میں سرکار کو تشریف لائے ہوئے ابھی غالباً 1 ہفتہ بھی نہیں ہوا تھا۔ یہ عورت سرکار کو نام سے تو جانتی تھی مگر اس نے سرکار کا دیدار نہیں کیا تھا، تو اس وجہ سے یہ چہرے سے پہچان نہیں پائی۔ اب سرکار نے فرمایا اے عورت چل، اے خاتون چل، میں تیرے ساتھ چلتا ہوں، میں تیری سفارش کروں گا۔ حضرت بلال ہاتھ جوڑ کر کھڑے ہو گئے، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ فدا کا امی و ابی، آقا میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو۔ سرکار اگر ہم اس عورت کے ساتھ اس یہودیہ کے گھر تک گئے اور ہم نے اس یہودیہ سے جا کر گفتگو کی تو تاخیر ہو جائے گی، دیر ہو جائے گی، سرکار کام بڑا ضروری ہے، بڑا ارجنٹ ہے۔ سرکار نے فرمایا بلال میں نے تو ابھی فرمایا تھا کہ غریب کی پریشانی دور ہو جائے، اس سے زیادہ ضروری میرے لیے کوئی دوسرا کام نہیں ہے۔ سرکار نے فرمایا بلال اس سے کہو یہ خاتون چلے۔ یہ عورت چلی، حیران ہے، آج سے پہلے اس عورت کو کوئی اتنی عزت نہیں دیتا تھا۔ یہ خاتون کہتی ہے میں غریب تھی، لوگ میری عزت نہیں کرتے تھے، مجھے جو ہے عزت نہیں دیتے تھے، لیکن آج میں نے مدینے کے اندر ایک ایسا نوجوان دیکھا جو بڑا خوبصورت ہے، بڑا خوب روح ہے، نورانی چہرہ ہے، زلفیں بکھری ہوئی ہیں، اللہ اللہ، اور اس شان سے چل رہا ہے۔ یہ کمزور عورت، ضعیفہ عورت آگے چل رہی ہے، سرکار پیچھے چل رہے ہیں، اس کی کمزوری کا، اس کے بڑھاپے کا ادب کر رہے ہیں۔ یہ عورت چلی، چل کر سرکار اس کے ساتھ چلے، یہودیہ کے مکان پر پہنچے، اللہ اللہ دستک دی، وہ یہودیہ عورت نکل کر واپس آئی۔ جب گھر سے نکلی تو کیا دیکھتی ہے کہ ایک خوبصورت نوجوان، شرم و حیا سے نگاہیں نیچے جھکی ہوئی ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان وہ خاتون، وہ عورت میرے آقا کو دیکھے جا رہی ہے، لیکن اللہ کا محبوب اس کی طرف نگاہ اٹھا کر نہیں دیکھتے۔ سبحان اللہ، اللہ اللہ، سراپا شرم اور حیا کا پیکر بنے ہوئے میرے سرکار نگاہیں جھکائے ہوئے کھڑے ہیں۔ یہ خاتون جب سرکار کے جلوے کو دیکھتی ہے، اس کی زبان سے الفاظ نہیں نکلتے، بس سرکار کے چہرے کو دیکھتی رہ گئی۔ آپ غور کریں، آج شادی کا موقع ہو، ہماری ماں بہنیں جب سجدج کے نکلتی ہیں، 4 نوجوان ادھر کھڑے ہیں، 4 ادھر کھڑے ہیں، 4 ادھر کھڑے ہیں، اپنی چچیری، ممیری، خلیری، پھپھیری بہنوں کو تک رہے ہیں۔ آج ہمیں ہو کیا گیا؟ اللہ کا محبوب ایک یہودیہ عورت کے مکان پر پہنچے، وہ نکل کر باہر آئی، سرکار نے اس کی طرف نگاہ نہیں اٹھائی، وہ سرکار کے چہرے کو دیکھ کر ہکا اور بکا رہ گئی، سرکار کے رخ زیبا کو دیکھ رہی ہے، لیکن سرکار اپنی نگاہ کو نیچے جھکائے ہوئے ہیں۔ اے نوجوانوں، جلوس کا موقع ہوتا ہم ڈی جے پہ تھرک رہے ہوتے ہیں اور نعرے لگا رہے ہوتے ہیں، سرکار کا دامن نہیں چھوڑیں گے، اور جب شادی کا موقع ہو تب ہمیں حضور کی سنت یاد نہیں آتی، تب ہمیں سرکار کے اسوہ حسنہ یاد نہیں آتے، تب ہمیں سرکار کی سیرت یاد نہیں آتی۔ اللہ اللہ، وہ خاتون خاموش ہے، میرے آقا نے اس کی طرف دیکھا نہیں، ارشاد فرمایا اے خاتون سن، یہ عورت کمزور ہے، تو نے اسے تیل لینے کے لیے بھیجا تھا، تیل لے کر پلٹ رہی تھی، راستے میں ٹھوکر لگی، تیل زمین پر گر گیا، یہ کھڑی ہوئی رو رہی تھی، میں نے دیکھا، میں نے گھر سے 6 درہم منگائے، اسے تیل لا کر دیا، اس چکر میں اسے آنے میں دیر ہو گئی، تاخیر ہو گئی، لہذا تو اس ضعیفہ پر ظلم نہ کرنا، اسے پیٹنا نہ، اس پر کوڑے نہ برسانا۔ اللہ اللہ، یہ ضعیفہ کہتی ہے آج سے پہلے اس خاتون نے کسی
किसी की नसीहत पर अमल नहीं किया था, लेकिन आज जब रब के महबूब ने इरशाद फरमाया इस पर जुल्म ना करना, या अर्ज करती है आप कहते हैं तो मैं इस पर जुल्म नहीं करूंगी। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, जश्न ईद मिलादुन नबी, सरकार की आमद, आका की आमद, सैयद रिजवान मियां साहिब किबला। सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। क्या कहती है, बहुत खूब। मैं हैरान थी आज से पहले इसके शौहर ने, इसके भाई ने, इसके वालिद ने, इसकी वालदा ने, इसके घर वालों ने इसे समझाया था, मगर इसके दिल पर किसी की नसीहत असर ना करी। जैसे ही इस नौजवान ने जुमले इरशाद फरमाए, इसकी जबान से कुछ न निकला, ये खामोश रह गई और अर्ज करती है जैसे ही आप फरमाते हैं वैसे ही मैं करूंगी, मैं इस औरत को पीटूंगी नहीं, मारूंगी नहीं, कोले नहीं लगाऊंगी, जैसा आप हुक्म देते मैं वैसे ही करूंगी। अल्लाह अल्लाह, मेरे आका ने इरशाद फरमाया बिलाल चलो, सलमान चलो, हमारा काम हो चुका है, अब हम जिस काम से निकले थे अपने काम को अंजाम देते हैं। हजरत बिलाल फरमाते हम चंद कदम आगे बढ़े थे, पीछे से ये ज़ईफ़ा और यहूदिया औरत दौड़ी हुई आई और कहती है नौजवान ठहर जा, ठहर जा, ठहर जा, ए नौजवान ठहर जा, जरा अपनी पहचान तो बताता जा, जरा ये तो बताता जा तू कौन है। हजरत बिलाल ने जब इतना सुना, बिलाल ने फरमाया आपने इन्हें पहचाना नहीं। उन दोनों औरतों ने कहा था हमने नहीं पहचाना। बिलाल कहते हैं एक खातून सुन, ये कोई और नहीं है, ये वो अल्लाह के महबूब हैं जिनके सदक़े में अल्लाह ने कायनात की तख्लीक फरमाई है। क्या बात है, जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह, सुभान, बहुत खूब। उस ज़ईफ़ा ने और यहूदिया औरत ने इतना सुना, आंखों से आंसू बहने लगे, आंखों से अश्क रवा हो गए, दोनों की आंखों से आंसू टप टप गिरने लगे। चंद मिनट के बाद ये यहूदिया औरत अर्ज करती है ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपने करम फरमाया, आप मेरे दरवाजे पर आए। ए सरकार, जब आपने करम फरमा दिया, मेरे दरवाजे पर आ ही गए हैं तो इतना और करम फरमाइए, जल्दी से कलमा पढ़ाकर दाखिल इस्लाम फरमा लीजिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, जश्न ईद मिलादुन नबी, सैयद रिजवान मियां साहिब किबला। क्या कहते हैं? आला हजरत बरेली से पुकार उठे, या रसूल अल्लाह, करके तुम्हारे गुनाह मांगे तुम्हारी पनाह, करके तुम्हारे गुनाह मांगे तुम्हारी पनाह। तुम कहो दामन में आ, तुम पे करोड़ों दरूद, तुम कहो दामन में आ, तुम पे करोड़ों दरूद। काम वो ले लीजिए तुमको जो राजी करे, काम वो ले लीजिए तुमको जो राजी करे। ठीक हो ना में रजा, तुम पे करोड़ों दरूद, ठीक हो ना में रजा, तुम पे करोड़ों दरूद। हजरात, आज हम भी अगर नबी की सुन्नतों पे अमल करें और नबी के उसवे हसना पर अमल पैरा होकर जिंदगी गुजारें तो इंशाअल्लाह अग़यार भी हमें देखकर ये कहने पर मजबूर हो जाएंगे, अरे दिल्ली के मुस्तफाबाद में रहने वाले नबी के गुलाम इतने अच्छे हैं तो फिर मदीने वाले मुस्तफा कितने अच्छे। बेशक, सुभान अल्लाह, बहुत खूब। मगर आज न नमाज हमारे पास है, न दुरूद हमारे पास है, न नबी की सुन्नतों पे अमल हमारे पास। अभी भी वक्त नहीं निकला मेरे भाई, अभी भी वक्त है, अपनी जिंदगी के अंदर इंकलाब लाइए। एक सहाबी मेरे नबी की बारगाह में हाजिर हुए, अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह, जब मैं हालत कुफ्र में था, जहालत का दौर दौरा था, या रसूल अल्लाह मैंने एक ऐसा गुनाह किया, जब मैं उस गुनाह को याद करता हूँ मेरी रूह कांप जाती है, कलेजा मुंह को आ जाता है। या रसूल अल्लाह, अब मैंने इस्लाम कबूल कर लिया, कलमा पढ़ लिया, आका मैं अल्लाह और आप अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान ले आया, क्या सरकार अब अल्लाह मेरे गुनाहों को माफ फरमा देगा? बेशक, क्या बात है, वाह 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 वाह, बहुत खूब जी। क्या अल्लाह अरे
پاک پڑھے اللہم صلی علی اللهم صل على وعلى سيدنا آل مولانا سيدنا محمد ومولانا محمد وبارك صلوا عليه صلاة وسلام عليك يا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. کر کے تمہارے گناہ مانگے تمہاری پناہ، کر کے تمہارے گناہ مانگے تمہاری پناہ، اور یا رسول اللہ تم کہو دامن میں آ تم پہ کروڑوں درود. بے شک سبحان اللہ تمہارے گناہ مانگے تمہاری پناہ، تم کہو دامن میں آ تم پہ کروڑوں درود. کام وہ لے لیجئے تم کو جو راضی کرے، ٹھیک ہو نام رضا تم پہ کروڑوں درود، ٹھیک ہو نام رضا تم پہ کروڑوں درود. حضرات بات یہ چل رہی تھی، آج دنیا کا کوئی ایسا گناہ نہیں ہے جو ہمارے معاشرے میں نہ پایا جاتا ہو، مگر آپ توجہ فرمائیں بہت مختصر سے وقت کے لیے میں آپ کے اور مفتی گلفام صاحب قبلہ کے درمیان حائل ہوں. انشاءاللہ بہت جلد مائک جو ہے وہ حضرت کے حوالے کر دیا جائے گا، آپ حضرت کو مکمل سماعت فرمائیں گے. اللہ اللہ، آج دنیا کا کوئی ایسا گناہ نہیں جو ہمارے معاشرے میں نہ پایا جاتا ہو. تمام گناہ ہم کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، مگر ایک دور ایسا تھا جو جہالت کا دور تھا. لوگوں نے کعبہ کے اندر 360 بت رکھ لیے تھے اور لوگ معبودان باطلہ کی پرستش کر رہے تھے. ایسے وقت میں بھی اللہ نے اپنے محبوب کے والد حضرت عبداللہ اور آپ کی والدہ سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ کو ایسی طہارت، ایسی پاکیزگی، ایسا تقوی دیا تھا کہ تاریخ آج بھی اس کی مثال پیش کرنے سے قاصر ہے. حضرت عبداللہ مکے کی گلیوں سے گزرتے، لڑکیاں آپ کا راستہ روکتی، راستے میں آ کر کھڑی ہو جاتی اور عرض کرتی ہیں عبداللہ ہم تم سے شادی کرنا چاہتے ہیں، ہم تم سے نکاح کرنا چاہتے ہیں. مگر حضرت عبداللہ کی حیا کو سلام، آپ کبھی بھی کسی غیر محرم کی طرف نگاہ اٹھا کر نہیں دیکھتے. کسی نے آ کر کعبہ کے متولی حضرت عبد المطلب کی بارگاہ میں عریضہ پیش کیا. ایک کعبہ کے متولی عبد المطلب، کیا آپ کو خبر نہیں ہے جب آپ کے بیٹے عبداللہ مکہ اور اطراف مکہ سے گزرتے ہیں تو کچھ لڑکیاں حضرت عبداللہ کا راستہ روک کر کھڑی ہو جاتی ہیں. اللہ اللہ، جب حضرت عبد المطلب کو یہ خبر ملی، آپ نے مکہ کے تمام معزز لوگوں کو جمع فرمایا اور مشورہ کیا. اے مکہ کے معزز لوگوں، یہ بتاؤ مکہ کے اندر سب سے زیادہ عزت والی، سب سے زیادہ عظمت والی، سب سے زیادہ باحیا کس کی بیٹی ہے؟ لوگوں نے عرض کیا ایک کعبہ کا متولی. آپ ایسا کیوں معلوم کر رہے ہیں؟ اس کا سبب کیا ہے، اس کا ریزن کیا ہے؟ آپ نے فرمایا اے لوگوں، میں اپنے بیٹے عبداللہ کا نکاح کرنا چاہتا ہوں، مجھے ایک پارسا، ایک نیک سیرت لڑکی کی تلاش ہے. سب کا مشورہ ہوا، سب نے وہی مشورہ دیا. حضرت وہب کی بیٹی ہیں سیدہ آمنہ، ان کی پارسائی کا عالم یہ ہے کہ آج تک کسی غیر محرم نے انہیں نہیں دیکھا ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ سبحان اللہ. کیسا پرفتن دور، عورت کی کوئی عزت نہیں، کوئی مقام نہیں، کوئی ویلیو نہیں. عورتیں بے پردہ ہو کر کعبہ کا طواف کرتی. زناکاری کا بازار گرم تھا. ایسی جہالت کے دور میں اللہ نے اپنے محبوب کی والدہ سیدہ طیبہ طاہرہ زاہدہ راکیہ عابدہ ساجدہ کو ایسا تقوی، ایسی پاکیزگی، ایسی حیا عطا فرمائی کہ نہ سیدہ آمنہ کو کسی غیر محرم نے دیکھا تھا، نہ سیدہ آمنہ نے کبھی کسی غیر محرم کی طرف نگاہ اٹھا کر دیکھا. المختصر، حضرت عبد المطلب نے نکاح کا پیغام بھیج دیا. سیدہ آمنہ کے والد نے اس پیغام کو قبول فرما لیا. نکاح کا دن مقرر ہو گیا، بارات چلنے والی ہے. حضرت عبداللہ دولہا بن رہے ہیں. سبحان اللہ.
दूल्हा आपके यहाँ पर भी बनते होंगे, हमारे यहाँ पर भी बहुत बनते हैं, मगर जब हजरत अब्दुल्ला दूल्हा बने तो क्या शान है। अल्लाह अल्लाह, इधर हजरत अब्दुल्ला दूल्हा बन रहे हैं, उधर बुलबुल सिदरा जिब्रील अमीन रब की बारगाह में अर्ज करते हैं, परवरदिगार आलम बारे इलाह खालिक कायनात मालिक कायनात, तेरे महबूब के वाली हजरत अब्दुल्ला दूल्हा बन रहे। मौला चंद मिनट के बाद हजरत अब्दुल्ला की बारात निकलने वाली है, मेरी तमन्ना ये है कि तू मुझे रूए जमीन पर शक्ल इंसानी में जाने की इजाजत दे दे, ताकि मैं हजरत अब्दुल्ला की बारात में शिरकत करके हजरत अब्दुल्ला के निकाह की सादतों से सरफराज हो सकूं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अरे आप हजरात बिल्कुल मुकम्मल तरीके से बैठे रहें, इधर तवज्जो रखें। जिब्रील अमीन बुलबुल आप सिदरा हजरात बैठे रहें। सैयदुल मलाइका ने रब की बारगाह में दुआ की, मौला मैं अब्दुल्ला और सैयदा आमिना के निकाह में शिरकत करना चाहता हूँ। सैयदा आमिना और हजरत अब्दुल्ला के निकाह में शिरकत करना चाहता हूँ। रब का हुक्म हुआ है, जिब्रील इजाजत है, चला जा। मीकाईल ने इजाजत मांगी, इसराफील ने इजाजत मांगी, इजराइल ने इजाजत मांगी, दीगर मलाइका ने इजाजत मांगी। ये सब फरिश्ते हजरत अब्दुल्ला की बारात में शामिल हुए। बारात हजरत वहब के मकान पर पहुंची, अल मुख्तसर निकाह पढ़ाया गया, हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने खुतबा दिया, खुतबा हो गया, निकाह हो गया। उसके बाद जब सैयदा आमिना की डोली उठने वाली है, सैयदा आमिना की रुखसती होने वाली है, हजरत वहब की आंखों में आंसू, अब्दुल मुत्तलिब ने देखा हजरत वहब की आंखों में आंसू है। इरशाद फरमाया, क्यों रोते हो भाई? हजरत वहब अर्ज करते हैं, काबा के मुतवल्ली, मेरी बेटी बड़ी नेक है, बड़ी पारसा है, बड़ी बाया है, मेरी एक तमन्ना है, मेरी एक ख्वाहिश है। हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने फरमाया, आपकी ख्वाहिश क्या है, इज़हार फरमाएं। हजरत वहब अर्ज करते हैं, एक काबा के मुतवल्ली, मेरी ख्वाहिश ये है कि मेरी बेटी बड़ी बाहया है, बड़ी नेक है, बड़ी पारसा है। ए अब्दुल मुत्तलिब, मैं ये चाहता हूँ जब मेरी बेटी की डोली उठे तो डोली उठाने वाले ऐसे ही लोग हों जिन्होंने कभी अपनी जिंदगी में कोई गुनाह नहीं किया। क्या बात है, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हजरत अब्दुल मुत्तलिब खुश हो गए, ऐलान आम कर दिया गया। 4 ऐसे लोग निकल कर आए जिन्होंने कभी अपनी लाइफ में, अपनी जिंदगी में कोई गुनाह ना किया हो। कोई आगे ना बढ़ा, तमाम बारातियों की निगाहें नीचे झुक गईं। कोई आगे नहीं आया, कोई आगे नहीं आया। दोबारा ऐलान किया गया, 4 ऐसे लोग निकल कर आए जिन्होंने कभी अपनी लाइफ में कोई गुनाह ना किया हो। कोई आगे नहीं बढ़ा। तीसरी मर्तबा फिर ऐलान किया गया कि 4 ऐसे लोग निकल कर आए जिन्होंने कभी अपनी लाइफ में कोई गुनाह ना किया हो। अल्लाह अल्लाह, जब कोई आगे नहीं बढ़ा, अल्लाह का हुक्म होता है, ए जिब्रील अलैहिस्सलाम आगे बढ़िए, मीकाईल अलैहिस्सलाम आगे बढ़िए, इस्राईल अलैहिस्सलाम आगे बढ़िए, इसराफील अलैहिस्सलाम आगे बढ़िए। ये चारों अल्लाह के मुकद्दस फरिश्ते आगे बढ़े, सैयदा आमिना की डोली को उठा लिया। अब मुझे कह लेने दो, जिसकी वालिदा सैयदा आमिना की तहारत का आलम ये हो कि उनकी डोली को उठाने वाले अल्लाह के मुकद्दस फरिश्ते हैं, तो फिर अल्लाह के महबूब की तहारत का आलम क्या? नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, जश्न ईद मिलादुन नबी हजरत अल्लामा सैयद रिजवान मियां साहिब क़िबला। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। सुबह तैबा में हुई, बट्टा है बाड़ा नूर का, सदका लेने नूर का, आया है तारा नूर का। और या रसूल अल्लाह, मैं गदा तू बादशाह, भर दे प्याला नूर का, नूर दिन दूना तेरा, दे डाल सदका नूर का। सैयदा आमना फरमाती है, मैं हजरत अब्दुल्ला के घर आई, मेरी मुलाकात हजरत अब्दुल्ला से हुई। मुलाकात हुई, हजरत अब्दुल्ला की अमानत जैसे ही मुंतकिल होकर मेरे शिकम अथर में आई तो अल्लाह ने मेरे अंदर करामतें पैदा फरमा दी।
میرے اندر کرامت پیدا فرما دی. میں ننگے پیر چلتی تھی, کوئی کنکر یا پتھر میرے پیر کے نیچے آتا مجھے چبھتا نہیں تھا, بلکہ موم سے زیادہ ملائم ہو جاتا. میرے جسم سے خوشبو نکلتی, محلے کی, خاندان کی, پڑوس کی عورتیں آتی, عرض کرتی ہیں آمنہ کون سی خوشبو لگاتی ہو, کون سا عطر استعمال کرتی ہو. اللہ اللہ سیدہ آمنہ مسکراتی اور فرماتی اے عورتوں سنو, میں نے کوئی خوشبو نہیں لگائی, بلکہ جب سے حضرت عبداللہ کی امانت میرے شکا میں گھر میں آئی ہے, اللہ نے یہ خوشبوئیں میرے جسم کے اندر وقت آگے بڑھتا چلا گیا. خواب میں کبھی حضرت آدم کی زیارت, کبھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زیارت, ہر مہینے انبیاء کرام کی زیارت ہوتی گئی, خوشخبریاں ملتی گئیں. اے آمنہ مبارک ہو, اللہ کا محبوب جلوہ گر ہونے والا ہے. المختصر وہ وقت آیا جب سرکار کی ولادت باسعادت کا وقت قریب تھا. سیدہ آمنہ فرماتی میں اپنے حجرے میں تنہا تھی, میں نے سوچا کاش خاندان عبد مناف کی چند عورتیں میرے پاس ہوتی. اتنا سوچ رہی تھی, اچانک خوبصورت حسین و جمیل کچھ عورتیں چلی آ رہی ہیں. سلام عرض کیا اور کہتی ہیں آمنہ مبارک ہو. سیدہ آمنہ نے جواب دیا, کہا آپ کون ہیں؟ ایک نے کہا میں فرعون کی بیوی آسیہ ہوں, دوسری نے کہا میں کنواری مریم ہوں, تیسری نے کہا میں سیدہ ہاجرہ ہوں. اے آمنہ یہ سب کی سب جنت کی حوریں ہیں. اے آمنہ اللہ نے ہمیں تمہاری خدمت کے لیے بھیج دیا ہے, اللہ کا محبوب جلوہ گر ہونے والا ہے. اللہ اللہ. سیدہ آمنہ فرماتی ہیں سرکار کی ولادت باسعادت کا وقت جب بالکل قریب ہوا, میری نظروں کے سامنے سے حجابات ہٹا لیے گئے. جیسے ہی حجابات ہٹے میں نے 3 جھنڈے دیکھے, ایک مشرق میں, دوسرا مغرب میں, تیسرا کعبہ کی چھت پر. اللہ اللہ. آپ فرماتی ہیں خرج منی نور, مجھ سے نور نکلا. اس نور کی روشنی میں نے مکہ المکرمہ سے بصرے کے اونٹوں کی گردنوں کو ملاحظہ کر لیا. اعلیٰ حضرت بریلی سے پکار اٹھے, صبح طیبہ میں ہوئی بٹا ہے باڑا نور کا, صدقہ لینے نور کا, آیا ہے تارا نور کا. یا رسول اللہ میں گدا تو بادشاہ, بھر دے پیالہ نور کا, نور دن دونا تیرا, دے ڈال صدقہ نور کا. اور یا رسول اللہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا, تو ہے اہل نور, تیرا سب گھرانہ نور کا. اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی صحیح پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سب لوگ مل کر کلمہ طیبہ پڑھ لیجئے, لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. جو جس طرح کا گناہ کر رہا ہے گناہ سے توبہ کرے, قرآن کی تلاوت کرے, درود پڑھے, نمازوں کی پابندی کرے, بریلی پہنچے اعلیٰ حضرت کی چوکھٹ کو بوسہ دے اور یوں کہے یا رسول اللہ دہن میں زبان تمہارے لیے, بدن میں ہے جان تمہارے لیے, ہم آئے یہاں تمہارے لیے, اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے. وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.